جو آپ کے سیلس پرسن ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ دفتر میں نہ آئے. ایک بندہ جو ہے وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، بھاڑ میں جائے، میں اس کو نہیں بیچوں گا. بھائی ہماری بلڈنگ کے اندر آپ کو پتا ہے اس بات کہ جم کے اندر میوزک الاؤڈ نہیں ہے. سب سے کامیاب جم ہے ہماری اس ویسینٹی کا. نہیں بولا جم والا لڑکا مان گیا. ہماری شرط تھی. یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں یا ڈاکٹر سبیل اکرام سے حسد کرتے ہیں؟ کر دیں حسد ہے کہ آپ کو یہ اب آپ کو آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہمارے حاسدین کتنے ہیں. او بھائی ہماری ہر چیز کو فالو کرتے ہیں لوگ اور ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں. میں یہ چیلنج دیتا ہوں، اگر ریئل اسٹیٹ دفتر کی ٹائمنگ 12 گھنٹے ہے تو وہ 8 گھنٹے ڈاکٹر سبیل اکرام اور ABS کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کتنی بڑی کامیابی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے انہیں حاسدوں کے منہ میں خاک ڈالنے کے لیے تو ہمیں کامیابیاں عطا کی ہیں اور آگے بھی کامیاب کرے گا. کیا سمجھتے ہیں اس کامیابی کے پیچھے راز کیا؟ یہ میرے حاسد جو ڈسکس کرتے ہیں، آپ ڈسکس کرتے ہیں، ہم ہر دفتر میں ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر سبیل اکرام میں کامیابی اور کیا ہو. ہر دفتر، یہ میرا چیلنج ہے، میرے ارد گرد تمام تر ریئلٹرز، تمام تر ریئل اسٹیٹ کمیونٹی، اس کی بات تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میرا ذکر نہ آئے اس کی محفل میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی اور پہلے میں بات بتائیں ایسا ہے یا نہیں. کوئی بھی گفتگو ہمارے ذکر کے بغیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. کوئی بھی سیشن، میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو نہیں ہوتی. آپ چیلنج کر دیں، ہر دفتر میں ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم اتنے ریلیونٹ ہیں، ہمیں ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کے دم پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. ہم نے ریئل اسٹیٹ کے پورے ڈائنامکس کو بدلنے. ہاں دم کیا ہے؟ او بھائی سود کا خاتمہ، فراڈ، مکر، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، یہ سارے فارمولوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ہم. یہ دم پہ پاؤں ہیں. لوگوں کو ہم نے کاروبار کے ڈائنامکس اتنے سخت سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں، لاہور میں تو اتنے سخت سٹینڈرڈ کر دیے ہیں. ہم نے دن رات کام کر رہے ہیں ہم، اور لوگ اب راتوں کی ویڈیو لگا رہے ہیں، ہمیں کمپیٹ کر رہی ہے. بینچ مارک کے بہت تگڑا سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہے. اصل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سبیل اکرام پروجیکٹ بناتا بعد میں ہے، وہ تو بناتے نہیں ہیں اور پہلے پروجیکٹ لانچ کرتے رہتے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے بک جاتا ہے. لانچ کیا کرتے ہیں ہم، سوچتے ہیں تو ہمارا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بک جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے کیوں ہمارا بکتا ہے، یہ بھی بیچ لیں، یہ بھی بیچ لیں. یہ تو کٹے کھلنے ہیں. ایک بندہ جس کو علم ہی نہیں تھا وہ بھی ہمارے کمپٹیشن میں میدان میں تو آ گیا ہے. اب میدان میں تو آ گیا، میدان سج گیا، رزلٹ تو نکلنا. 3 سال بعد جب ڈلیوری کا ٹائم ہوگا تب پتہ لگے گا کس نے کیا کیا، کس نے کیا ڈلیور کیا. تو ہمیں پتہ ہے. ہم تو شاکڈ ہوتے ہیں کہ یار یہ کہاں پہ جا رہے ہیں. میجورٹی آف دا پروجیکٹس آپ کو میں بات بتاؤں پراپر انجینئرنگ سٹینڈرڈس کے مطابق ڈیزائن ہی نہیں ہوئے. ابھی پچھلے دنوں ایک بچہ آیا، اچھا بچہ تھا وہ، اس نے مجھے ڈیزائن دیا، کسی نے اس کو ڈیزائن بنا کے دیا تھا. اس نے اپارٹمنٹ ریڈی کیے تھے، اس کے فلور ایسا ڈیزائن ہوا تھا. میں نے کہا یار ایک فلور کے اندر لیٹس 10 اپارٹمنٹ تھے نا، تو 8 اپارٹمنٹ ایسے ڈیزائن ہوئے تھے جس کے اندر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی، ہوا بھی نہیں پہنچتی تھی، AC کا آؤٹر رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. اچھا، تو میں نے کہا یار یہ کہاں سے ڈیزائن کرا ہے. اس کو میں نے خیر سمجھایا. تو میں کہتا ہوں میجورٹی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر سبیل اکرام میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے، لگے رہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو میں نے پرسوں رات کو دیکھی، اس لڑکے نے آپ کی ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو میری ویڈیو ہے، میرا جواب ہے ڈاکٹر سبیل اکرام تک پہنچا دے، ویڈیو کو وائرل کر کے. میں نے کہا چلیں آپ سے ملاقات تو ہوئی گی، وہ سوال آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں. اب اس کا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب اپنے جو اسٹاف ہے اس کو تلقین کرتے ہیں نماز پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھے. تو کیا جو کسٹمر ڈاکٹر سبیل کے پاس آتا ہے تو کیا وہ بھی یہی دیکھ کے بیچتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کیا مطلب؟ کہ جو آپ کے سیلس پرسن ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ دفتر میں نہ آئے، جن کو آپ بیچتے ہیں، میرے کسٹمر تو غیر مسلم بھی ہیں. مجھے تو یقین ہے نا کہ میرے جو امپلائیز ہیں یا میرے ایسوسیٹس ہیں جو مسلمان ہیں ان کو میں تلقین کرتا ہوں. ایک بندہ جو ہے وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، بھاڑ میں جائے، میں اس کو نہیں بیچوں گا. جو کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، میں اسے نہیں بیچوں گا، میں نہیں بیچوں گا، نہیں بیچیں گے، نہیں بیچوں گا. آپ کا کسٹمر اگر وہ میری بلڈنگ کے لیے میں نماز نہیں پڑھتا، اگر ایک بندہ آگے دیکھیں فار ایگزامپل آپ مسلمان، اگر ویسے بیچ دیا تو بیچ دیا. آپ اپنا نام بتائیں مجھے. انیب. آپ میرے پاس آئے، لیٹ سپوز، ٹھیک ہے، مجھے آپ کا نام پتا ہے لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں انیب بھائی کیا حال چال ہے، خیریت سے؟ انیب جو ہے مجھ سے اپارٹمنٹ لے لیتا ہے. جب مجھے پتہ لگے کہ مسلمان ہے تو یہ سوال ہی بڑے انویلڈ ہے نا. اور بھائی مسلمان کے بعد نماز فرض ہے،
بالکل ایسے ہے. مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے. اگر فار ایگزامپل نیب میرے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے تو شک لکھی ہوئی ہے پیچھے. اگر میرے اپارٹمنٹ کے اندر کوئی انیتھیکل کام ہو, اگینسٹ دا پرنسپلز آف اسلام کام ہوگا, تو میں انیب صاحب کو فوراً باہر کک آؤٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. یس, آپ کے اپارٹمنٹس کے اندر آپ نے یہ رول رکھا ہوگا. بھائی ہماری بلڈنگ کے اندر آپ کو پتا ہے اس بات کا, جم کے اندر میوزک الاؤڈ نہیں ہے. ہماری بلڈنگ کے اندر کوئی انیتھیکل حرکت الاؤڈ نہیں ہے. تو چلتے ہیں میوزک میں بھائی, ہماری بلڈنگ کے اندر آ کے چیک کریں, گانے لگے ہوتے ہیں, ہے ہی نہیں, الاؤڈ ہی نہیں ہے, الاؤڈ ہی نہیں ہے. سب سے کامیاب جم میں ہماری اس ویسینٹی کا نہیں ملا. جم والا لڑکا مان گیا. ہماری شرط تھی کہ ہم نے آپ کو دینا ہی نہیں اگر آپ میوزک لگائیں گے. مان گیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ہماری بات سمجھ آئی. ہم نے کہا توکل اللہ پہ ہے, میوزک پہ ہے. اس نے کہا نہیں, اللہ پہ توکل ہے. میں نے کہا میوزک کے بغیر کریں جم سٹارٹ, کوئی نقصان ہو گیا میں بھروں گا. اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ چلنے والا اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل جم ہے. ہمیں پتہ لگ جائے آپ کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں اپنے اپارٹمنٹ کے اندر, لیٹ سپوز آپ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے, ہماری بلڈنگ میں جرت نہیں ہے کسی بندے کی کوئی غیر اخلاقی حرکت کر جائے, کوئی جرت بھی نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ پولیس کو کال کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ غلط بد کرداری والا معاملہ ہو رہا ہے, فوراً ہم بندے کو اندر کروا دیں گے, اس کی الاٹمنٹ بھی کینسل کر دیں گے. یہ ہماری شک ہے. تو ہم تو کہتے ہیں, میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, اگر تم نے کوئی بے حیائی بد اخلاقی بد کرداری والا معاملہ کرنا ہے میری بلڈنگ کے اندر, تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے نہیں چاہیے ایسا کوئی کلائنٹ. لیا بھی ہو تو واپس کر دو اپنا اپارٹمنٹ. یہ تو اخلاق کا تقاضا ہے جو آپ کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. آئی اپریشیٹ, بلکہ سب لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو نماز کا آپ نے ویڈیو کے اندر بھی کہا, آپ نے جو سیلس پرسن ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا کل سے دفتر نہ آئے, تو اسلام کے اندر تبلیغ کا تو کہا گیا ہے, تو کیا سختی کا بھی کہا گیا ہے کہ آپ سختی کریں؟ جو بندہ میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے, میرے دفتر کی طرف بیٹھ کے, تو میں تو اس کا معاون ہو گیا نا. میرے دفتر میں بیٹھا ہے, اے سی کی ہوا بھی لے رہا ہے, ریلیکس بھی کر رہا ہے, میری کرسی پہ بیٹھا ہے, مولٹی فارم کے گدے کے اوپر جو ہے وہ اپنی تشریف سیکھ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, تو میں تو معاون ہو گیا نا. تو نہ پڑھے. غیر مسلم ہے ٹھیک ہے, مجھے حق نہیں ہے غیر مسلم کو جبر کرنے کا.